بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے مبارک کے بارے میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ کیسا تھا۔ اس میں ہم جانیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے، آپ کا قد مبارک کتنا تھا، آپ کا رنگ مبارک کیسا تھا، آپ کا حلیہ کیسا تھا، اور کیا آپ کے سر یا داڑھی مبارک کے بالوں میں کوئی سفید بال تھا یا نہیں تھا، اس کے متعلق وضاحت کے ساتھ ہم جانیں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو ویڈیو کو پورا لازمی دیکھیں اور لائک اور کمنٹ بھی ضرور کریں اگر آپ کو اچھی لگے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ مبارک کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد مبارک نہ تو زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا، بلکہ آپ کا قد جو ہے وہ درمیانہ تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رنگ مبارک تھا نہ ہی زیادہ سفید تھا اور نہ ہی زیادہ گندمی تھا، بلکہ سرخ مائل آپ کا رنگ تھا، اور آپ کے بال مبارک نہ تو زیادہ گھندریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کا حکم دیا۔ اعلان نبوت کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مکہ مکرمہ میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے، اور آپ کی جو وفات مبارک ہے وہ تقریباً 60 سال کی عمر میں ہو گئی تھی، اور اس وقت یعنی جس وقت آپ کا وصال ظاہری ہوا تھا اس وقت تقریباً گنتی کے تقریباً 20 جو بال ہیں وہ بھی سفید نہ تھے۔ اب جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک کیسا تھا۔ حضرت علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا، اور آپ کی جو داڑھی مبارک تھی وہ لمبی تھی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے سر والے اور بڑی داڑھی والے تھے۔ اس بڑے سر سے مراد کوئی عیب نہ سمجھ لینا، بلکہ نبی پاک کی ہر جو اعضاء مبارک ہے وہ عمدہ ہے، اعلیٰ ہے اور ہم سے کئی گنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں نے برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام درمیانے قد والے تھے، اور آپ کی دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کشادہ تھا، آپ کے سر کے بال گھنے اور کانوں تک پہنچتے تھے، اور آپ پر سرخ دھاری دار چادر تھی، اور میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو بھی نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی زلفوں والا سرخ دھاری دار جوڑے میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا، کہ آپ کے بال مبارک کندھوں تک پہنچتے تھے اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ تو زیادہ چھوٹا اور نہ ہی زیادہ لمبا تھا، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا۔ لیکن میرے آقا کا یہ معجزہ تھا کہ اگر آپ بھیڑ میں کھڑے ہوتے اور دور سے کوئی شخص آپ کو دیکھتا تو آپ ان سب سے بڑے نظر آتے، حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا اور نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حلیہ مبارک کے متعلق ایک بہترین اور زبردست احادیث کریمہ کہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے،
کیا فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست قد والے تھے، آپ کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک اور جوڑ مبارک جو ہے بڑے تھے اور مضبوط تھے، اور آپ کے سینے سے لے کر ناف تک بال کی ایک بہترین اور خوبصورت لکیر تھی، جو کہ دیکھنے میں کسی کو بری نہیں بلکہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو آگے کی طرف جھکاؤ ہوتا، گویا کہ آپ بلندی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایسا دیکھا اور نہ ہی بعد میں۔ تو یہ تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے مبارک کے متعلق کچھ احادیث۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل خرم پروڈکشن سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔